اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس پاک سرزمین پر کئی بار نشیب و فراز آئے، کئی بار اس سرزمین پر سیلاب کی لہروں نے تباہیاں مچائیں، لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 2022 میں آنے والا یہ سیلاب پاکستان کی تاریخ کا شدید ترین سیلاب ہے، جو اب تک ہزاروں زندگیاں نگل کر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بے قابو لہریں لاکھوں گھر اپنی لپیٹ میں لیے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سیلاب کی زد میں آنے والے 4 کروڑ متاثرین اب تک حکومتی امداد سے محروم نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جماعت جسے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا گیا، کسی نے دہشت گرد کہا تو کسی نے فسادی، کسی نے چھوٹا طبقہ کہہ دیا تو کوئی کالعدم کروانے کے در پہ رہا۔ مگر آئیے اس جماعت کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسی جماعت ہے۔ یقیناً اپنے مسلمان بھائیوں پر آنے والی اس شدید ترین آزمائش کو دیکھ کر درد دل رکھنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں کہ جب متاثرین کی آہ و بکا کسی مسیحا کی منتظر تھیں، جب ماؤں کی گودوں میں بلکتے بچے کسی مسیحا کے منتظر تھے، جب بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے سیلاب متاثرین کسی مسیحا کے منتظر تھے، اس وقت ایک مرد کلندر امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کرسیوں پر قابض بے حس حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ جلسوں کا موقع نہیں ہے اور نہ یہ تقریروں کا وقت ہے، بلکہ یہ قوم کے دکھ بانٹنے کا وقت ہے اور قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور پھر خود میدان عمل میں آ کر پورے پاکستان کے کارکنان کو میدان عمل میں اتار دیا، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جہاں جہاں سیلاب متاثرین ہوتے وہاں وہاں تحریک لبیک پاکستان کے رضاکار ان کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کی تپتی ہوئی دھوپ، نوجوان دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے دشوار گزار راستوں کو طے کر کے متاثرین تک غذائی اجناس پہنچاتے نظر آ رہے ہیں۔ نوجوان کئی فٹ پانی میں اپنے کندھوں پر متاثرین کو بیٹھا کر محفوظ مقام پر منتقل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی امداد کی خاطر چوکوں پر کیمپس لگائے بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ کیا کارکنان، کیا امراء، کیا ذمہ داران ہر ایک ہی امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کا خود میدان عمل میں رہ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینا لبیک ویلفیئر کے رضاکاروں کے جذبات کو مزید پختہ کر رہا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی گواہی آپ کے رفقا دیتے نظر آ رہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کے میدان عمل میں آتے ہی کراچی سے خیبر تک امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر افسوس صد افسوس بلوچستان جیسے صوبے جہاں وڈیروں اور موروثی سیاستدانوں نے ایک عرصے سے قبضہ کر رکھا ہے، اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے بلوچستان کے مسلمان بھائیوں کو تنے تنہا چھوڑ گئے، مگر قبلہ امیر المجاہدین کے تربیت یافتہ کارکنان اپنے بلوچ بھائیوں کی فوری امداد کے لیے خشک راشن، صاف پانی، کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء لے کر بلوچستان روانہ ہوئے، اور اس مشکل ترین گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ اگر ملک پاکستان اور عوام پاکستان کی حقیقی خیر خواہ کوئی جماعت ہے تو تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور اگر بات کی جائے سندھ کے مظلوم عوام کی، جو گزشتہ طویل عرصے سے وڈیروں اور سندھ کے نام نہاد ٹھیکیداروں کے ماتحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، مگر افسوس سندھ کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے ایسے موقع پر سندھ کی عوام سے منہ موڑا کہ جس وقت سیلاب کے متاثرین غذائی اجناس کی قلت کا شکار تھے، صاف پانی کو ترستی عوام اپنی حکومت کو دہائیاں دیتی رہ گئی، مگر افسوس سندھ حکومت کے کانوں میں جوئیں تک نہ رینگی۔ ایسے عالم میں لبیک ویلفیئر کے رضاکار خشک راشن، صاف پانی،
کپڑے، برتن، خیمے اور دیگر اشیاء لے کر امدادی کارروائی کے لیے سندھ کے اکثر اضلاع میں پہنچ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کو یقینی بنا کر اس بات کا ثبوت دے دیا کہ تحریک لبیک پاکستان عوام پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اگر بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب حکومت نے بھی بے حسی میں اپنا کوئی ثانی نہیں چھوڑا کہ جب پنجاب کی عوام سیلاب جیسی خطرناک آزمائش میں مبتلا ہوئی تو پنجاب حکومت نے بلکتی اور سسکتی عوام کو بے سر و سامانی کے عالم میں بلکتا چھوڑ دیا۔ اس موقع پر بھی عوام پنجاب کا درد بانٹنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ میدان عمل میں موجود رہے اور ہزاروں لاکھوں افراد کے لیے خیمہ بستیوں کا انتظام کروایا اور ساتھ 3 وقت کے کھانوں کا بھی اہتمام کیا۔ الغرض جہاں جہاں سیلاب متاثرین کو جس چیز کی ضرورت پیش آئی امیر محترم ان چیزوں کا انتظام کرتے نظر آئے۔ اور اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا کی تو اس پر گزشتہ کئی سالوں سے ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار قابض ہیں، مگر افسوس ریاست مدینہ بنانے کے دعوے داروں نے رعایا کو ایسے حالات میں تنہا چھوڑ دیا کہ جس وقت سیلاب سے متاثرین اپنی حکومت کی طرف سے امداد کے منتظر تھے، افسوس صد افسوس ایسے واقعات چشم فلک نے دیکھے۔ ہاں وہ منظر عوام پاکستان کبھی نہیں بھول سکتی کہ 4 سے 5 گھنٹوں تک 5 بھائی زندگی اور موت کے درمیان ٹیلے پر اپنی حکومت کی طرف سے امداد کے منتظر رہے، مگر افسوس کسی کے کانوں میں جوئی تک نہ رینگی۔ آخرکار وہ سیلاب کی لہروں کے نظر ہو گئے۔ ایسے حالات میں لبیک ویلفیئر کے رضاکاروں نے فوری امدادی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے راشن، کیمپس، ادویات، صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء لے کر خیبر پختونخوا کی طرف رخ کیا اور اسی طرح پورے پاکستان میں امدادی سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ تحریک لبیک پاکستان خالصتاً نظریہ پاکستان کی بقا اور عوام پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اس وقت بھی لبیک ویلفیئر کے رضاکار پورے پاکستان میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ آئیے بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے، سسکتی انسانیت کے دکھ درد بانٹنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیجیے۔